زبان، پیغام، بلاغت، فصاحت، یہ اس گھر کا خاصہ ہے۔ اس گھر کے بچے بھی جب بولتے ہیں تو علی بن کے بولتے ہیں، اجرکم اللہ۔ جب اس گھر کی سکینہ بھی بولتی ہیں، جب ذوالجلال خبر شہادت لے کر آیا تو جناب سکینہ کا ایک جملہ اسی لہجے کا جملہ ہے جو ان کی پھوپھی بولتی ہیں، ان کے بابا بولتے ہیں، ان کے دادا نے بات کی جس لہجے میں، فرمایا یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا۔ کیا فصیح جملہ ہے، یعنی عربی ادب کے حساب سے اگر اس کو تولے نا تو عربی ادب کا شاہکار جملہ ہے جو جناب زینب نے فرمایا ہے، جناب معاف کیجیے گا جناب سکینہ نے فرمایا ہے، عربی ادب کا شاہکار جملہ۔ مگر بولنے والی کس حالت میں بول رہی ہے کہ بھائی علی اکبر کے جنازہ دیکھ چکی ہے، بھائی قاسم کا جنازہ دیکھ چکی ہے، اور محمد کے جنازے آ چکے ہیں، حتیٰ چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو آ گئے ہیں، خالی علم شدہ مشکیزہ آ گیا ہے، بھائی علی اصغر کے گلے میں تیر لگ چکا ہے، بابا ایسے رخصت لے کر گئے کہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ اس کیفیت کے بعد بھی جب بول رہی ہیں تو کمال جملہ بول رہی ہیں، فرماتی ہیں یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا۔ ردھم دیکھیے جملے میں، یعنی ادبی اعتبار سے ردھم دیکھیے، لیکن جب ترجمہ ہوگا جب اس کے اندر اتریں گے تو سینہ ایک مرتبہ چاک ہو جاتا ہے، جگر ایک مرتبہ رونے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے بابا کے با وفا گھوڑے اتنا بتا، پانی پلا کر مارا یا پیاسا مار دیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یا جب جناب زینب دربار کوفہ میں پہنچی ہیں تو حضرت زینب کبریٰ کا جو عبید اللہ ابن زیاد نے جب کہا نا کیفا سنے اللہ بے کے، اب جملہ ہے عبید اللہ ابن زیاد کا، جناب زینب اسیر کھڑی ہیں، جی کوفے کا دربار ہے، نبی کی بیٹی رسن بستہ کھڑی ہے، جی خود نبی کی بیٹی رسن بستہ ہے، اسے جناب زینب نے فرمایا ہے۔ جب امام حسین کی لاشیں پر آئی ہیں نا تو جملہ فرمایا ہے ھذا حسین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ملک السماء۔ اب ردھم دیکھیے، بلاغت اور فصاحت دیکھیے، غم کی کیفیت میں تو ہم سے الفاظ نہیں موڑتے، ہم پریشان ہو جائیں تو ہم سے ہماری زبان کام میں نہیں آتی، وہ کیا کمال کے لوگ ہیں کہ اتنی مصیبت میں بھی بول رہے ہیں تو بلاغت کا شاہکار بول رہے ہیں۔ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ملک السماء، اے اللہ کے رسول آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، وَھَذَا حسین مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء۔ اب آپ ردھم دیکھیے، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ملک السماء وَھَذَا حسین مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء۔ اب ردھم دیکھیے، یہ قافیہ دیکھیے، انتہائی مصیبت کی کیفیت ہے اور ردھم میں بات کر رہی ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کا شاہکار بول رہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ملک السماء وَھَذَا حسین مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء مقتول اعضا مقطع الاعضا مسلوب الامامۃ والرداء۔ عربی ادب کا شاہکار ہے اور زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے اور فرماتی ہے ھذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے جس کے یہ حالت ہے کہ اس کا امامہ اتار کر لے گئے، اس کی اماں اتار کر لے گئے، اس کا سر کاٹ لیا، اے نانا آپ کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ کہہ کر پھر فرماتی ہے وہ بناتوں کا سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ یہ سنی شیعہ کی کتابوں میں بی زینب کا مرثیہ ہے جو امام حسین کا لاشا دیکھ کر جناب زینب نے پڑھا ہے۔ یہی لہجہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تو کہتا ہے کیفا سنے اللہ بے کا، دیکھا زینب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بی زینب سے سوال کر رہا ہے دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو بی بی نے بے ساختہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو اللہ کو سوائے جمیل ہونے کے پایا ہی نہیں، اس نے تو ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اس قابل جانا کہ ہم سے آزمائش لے، ہم سے امتحان لے۔ ایک جملے میں جناب زینب نے عبید اللہ کا دربار فتح کر لیا، اور بس آخری جملہ کہوں شام کا دربار کیسے فتح کیا۔ پہلے تو آواز دی شمر کو، شمر آؤ کربلا کی گزارش سناؤ۔ شمر ایک چبوترے پر کھڑا ہو گیا، بیویاں اسیر کھڑی ہیں، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے گزارش سنانا شروع کی، امیر ہم نے کربلا میں حسین کے اصحاب کو مارا، پھر ہم نے حسین کے بچوں کو مارا، پھر جب ہم نے حسین کے اصحاب اور حسین کے بچوں کو مار دیا، پھر ہم نے حسین کو پیاسا اور بھوکا مارا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا نا کہ ہم نے حسین کو کربلا میں پیاسا اور بھوکا مارا تو پھر بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اور وہ آواز تھی کہ آواز تھی، لہجہ بابا کا تھا، خطاب زینب کا تھا۔ آواز دے کر کہا اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، اے جھوٹے کی اولاد، اے جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد، خاموش،
جیسے بی بی کی ایک خاص گرج کے ساتھ آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا کون ہے یہ بی بی، کون ہے، پوچھو کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی احتجاج کیا، شور مچایا کہ بولنے کا موقع دیا جائے، ان سے بھی تو سنیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو جناب زینب کو لانے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، تو اس وقت جناب فضہ دفاع کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو جناب فضہ کو ہٹانے کے لیے ایک سپاہی نے صرف تعزیانہ اٹھایا تھا کہ جناب فضہ نے اپنے سر پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ رکھتے ہوئے آواز دے کر کہا، اے حبشیو تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے۔ تو جتنے حبشی غلام تھے سب نے آوازیں دی، اے یزید لوگوں کو روک، ان سپاہیوں کو روک، یہ ہمارے قبیلے کی حبشن ہے، ہمارے قبیلے کی خاتون ہے، اسے کوئی نہ مارے۔ اس وقت میں پوچھ سکتا ہوں ہونے والوں سے جناب زینب پر کیا گزری ہوگی کہ فضہ کو مارنے کے لیے جو گئے تھے وہ واپس آ گئے، مگر جناب زینب کو کہاں کہاں ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ عجب نہیں آواز دی ہو نانا، آپ کی نواسی کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا گیا زینب وہیں سے بات کریں۔ جناب زینب نے بیویوں کے حلقے سے خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے میں فرماتی ہیں، یہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کو انہوں نے گھیر کر مار دیا اور بھوکا اور پیاسا مار دیا، تو سن یا اللہ کیا جملہ ہے بی بی کا۔ بی بی فرماتی ہے، ان اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو، ہر گھر میں جنازہ بھیجا ہے میرے پیاسے اور بھوکے بھائی نے، جس کو انہوں نے، جس کے اوپر دانا پانی انہوں نے بند کر دیا تھا، جس کے لیے غذائیں انہوں نے منقطع کر دی تھی، جس کا پانی انہوں نے روک دیا تھا، اس کیفیت میں بھی میرے بھائی نے ہر گھر میں جنازہ بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، یا یزید، خطبہ آگے بڑھ رہا ہے، چند جملے سن لیجئے، یا یزید کد قیدک وجہت جودک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، اے یزید جتنی چالے تو چل سکتا ہے چل، جتنے حربے تو اپنا سکتا ہے ہمارے خلاف اپنا لے، لیکن جو شرف اللہ نے ہمیں وحی اور قرآن اور نبوت کی صورت میں عطا کیا ہے وہ تو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد جناب زینب کا ایک اور جملہ، سن یزید، یہ جو جس کرسی پر اور تخت پر تو بیٹھا ہے یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ کیا جملہ ہے؟ بڑے بڑے سلاطین کو جناب زینب کا یہ جملہ ہلا کے رکھ دے گا۔ اے یزید یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ اس کے بعد جب یزید نے کہا، اے علی کی بیٹی بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی، بس آخری جملہ میرا، سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ تو جناب زینب نے فرمایا، زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ اس ایک جملے سے جناب زینب نے شام کو فتح کر لیا ہے۔ تو اتنی چاہو حشم کے ساتھ بیٹھا ہے اور تیرا مقام یہ ہے کہ زینب تجھ سے بات کرے، تیری حیثیت نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔